बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बड़ी खबर है। अरशद शरीफ साहब ने ब्रेक की है कि पाक फौज ने इमरान खान के साथ मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया है। उस ताकत को जिसने पाकिस्तान को धमकी दी है उसे भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया है। और जो पाकिस्तान के गद्दार इस साजिश में मुलव्वस हैं उन्हें इबरत का निशान बनाने का फैसला किया है। बहुत बड़ा फैसला किया है नाजरीन। इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाजरीन, कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। चीफ ऑफ जॉइंट आर्मी स्टाफ ने शिरकत की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शिरकत की। वफाकी वज़रा उसमें शामिल थे। अपोजिशन से किसी ने शिरकत नहीं की कि कहीं किसी बेज़मीर का ज़मीर ना जाग जाए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने एक मुश्तरका फैसला किया है कि आलमी ताकत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद उस मुल्क के सफारत खाने से रब्ता करेगा। इस्लामाबाद सख्त एक्शन लेगा और आलमी लेवल पर इस मामले को उठाया जाएगा कि आपकी मजाल कैसे हुई कि आपने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। नाजरीन, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान को सबसे पहले इन्विटेशन सोवियत यूनियन की तरफ से आया था, लेकिन पाकिस्तान ने पहले अमेरिका जाने का फैसला किया और उस फैसले को लेकर आज तक हम पछता रहे हैं। अगर आज हम अमेरिका के सामने झुककर रूस से पांव पीछे खींच लेते हैं तो इसका मतलब है उस वक्त फैसला सही किया गया था। हम कल भी बुज़दिल थे, हम आज भी बुज़दिल हैं। हमें लगता है कि अमेरिका हमें रोजी रोटी देता है, अगर हम उसके खिलाफ गए तो वो हमारी रोजी रोटी छीन लेगा। इसलिए हम अमेरिका का हर हुक्म मानते रहे। तो आज देख लें पाकिस्तान के क्या हालात हैं। क्या दूध की नहरें बह रही हैं, गुर्बत पहले से है, बेरोजगारी पहले से है। अगर हम अमेरिका के खिलाफ चले गए तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। जब हम उसके इत्तेहादी हैं तो उसने हमारे साथ क्या किया है। वो हमें F-16 तैयारे देने के लिए ब्लैकमेल करता रहा, अपनी शराइत मनवाता रहा और फिर जब देता भी था तो उसकी शर्त होती थी कि ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। हम उसके इत्तेहादी थे जब हमारा नाम FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, जबकि अमेरिकी इदारों से खुद रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं कि दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग का और टेरर फाइनेंसिंग का हब भारत है। खुद अमेरिकी इदारे रोज ऐसी रिपोर्ट शाया करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द और इंतहा पसंद मुल्क कोई है तो वो भारत है। लेकिन अक़लियतों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है, भारत का नहीं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अमेरिका ने तब की हैं जब हम उसके इत्तेहादी हुआ करते थे। जब से हमने उसको आंखें दिखाना शुरू की अभी तक उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जब पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर तैयारे बनाना शुरू किए तो अमेरिका ने पूरा जोर लगाया कि इस प्रोग्राम को रोक लो, CPEC को रोक लो, रेकोडिक को हाथ ना लगाना, तेल के बड़े जखीरे ढूंढने की कोशिश ना करना, इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर इत्तेहाद ना बनाना। आपको कहां से लगता है कि अमेरिका आपकी भलाई चाहता है? आपको क्यों लगता है कि अगर आप अमेरिका के इत्तेहादी होंगे तो आप पर डॉलरों की बारिश होती रहेगी? अमेरिका ने तो हमें हमेशा भारत के मफादात के लिए इस्तेमाल किया है, अमेरिका के मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के मफादात कहां हुआ करते थे? हाँ, हमारे सियासतदानों के ज़ाती मफादात ज़रूर हुआ करते थे। तो क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आज वो लोग जो पाक फौज के लिए लड़ा मरा करते थे, सोशल मीडिया पर जंगें हुआ करती थी, आज वो पाक फौज से दिल बर्दाश्त हो चुके हैं। आज वो पाक फौज से नाराज़ हैं। ठीक है, आपने कह दिया कि इमरान खान जो रूस गए ये इमरान खान का ज़ाती फ़ैसला था ताकि आपके और अमेरिका के जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो बरकरार रहें, वो ख़राब ना हो। तो आपने बड़ा ठीक बयान दिया, मुल्की मफादात के लिए बड़ा अच्छा बयान था। लेकिन जब धमकी आ गई, जब ख़त आ गया तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अमेरिका को बता दें कि हम आपके अज़लों से ग़ुलाम हैं और आगे भी रहेंगे, और हम उन गद्दारों को अपने सर पर फिर मुसल्लत करने लगे हैं जो भारत को कहते थे कि ये अजमल कसाब हमारा ही बंदा है, ये है उसका एड्रेस, जो नेपाल में जाकर मोदी से खुफिया मुलाकातें करते थे अपनी फौज के खिलाफ, जो अमेरिका को पैगाम देते हैं कि हमारे मिसाइल जो हैं ये हमने आपकी टेक्नोलॉजी चोरी की हुई है, ये हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए हुए हैं, जो दफ्तर खारजा को कहते थे कि आपने कुलभूषण का नाम नहीं लेना, जो भारत फोन करके कहा करते थे कि हमारे जर्नैलों से गलती हो गई है, उन्हें माफ़ कर दो। तो क्या हम अमेरिका को ये पैगाम दे दें कि हाँ आप बड़े ताकतवर हैं, आप जो चाहें हमारे साथ कर सकते हैं, हम सर झुका लिया करेंगे, या हम खड़े हो जाएं, वो हम पर पाबंदियां लगाएगा, हम उन पाबंदियों का मुकाबला करेंगे, अपने पाँव पर खड़ा होना सीखेंगे।
حالات تو ویسے بھی ہمارے بڑے خراب ہیں. پھر ہمارے پاس عمران خان ہے, وہ ہر چینل پر بیٹھ کر CNN پر بیٹھے گا, BBC پر بیٹھے گا, ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر دھجیاں اڑا دے گا کہ یہ دیکھو انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی, ہم نے ان کی دھمکی نہیں مانی, انہوں نے ہم پر پابندیاں لگا دی ہیں. اس ڈر سے وہ آپ پر پابندیاں بھی نہیں لگائیں گے, اس ڈر سے وہ ابھی تک کچھ نہیں کر سک رہے. ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ہٹا دو. اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا تو یہ ہمیں شرما کر رکھ دے گا پوری دنیا کے سامنے. اسلامو فوبیا پر 9/11 سے لے کر اب تک اربوں خربوں ڈالرز انویسٹ ہوئے ہیں. عمران خان نے اسلامو فوبیا کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. بھارت کو ہمیشہ سے امن پسند اور محبت کرنے والا ملک مانا جاتا تھا, پاکستان کو دہشت گرد مانا جاتا تھا. آج بھارت کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے, آج مودی کو ہٹلر کہا جا رہا ہے جو خطاب عمران خان نے دیا تھا, اور آج پاکستان کو امن پسند ملک کہا جا رہا ہے. تو یہ طاقت رکھتا ہے آپ کا لیڈر, اس کی آواز گونجتی ہے, اسے لوگ سنتے ہیں. اگر آپ پر کوئی پابندیاں لگاتا ہے تو عمران خان اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گا. اگر امریکہ ہم پر پابندیاں لگا دیتا ہے تو ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم ہو جائیں گے, پھر ہم صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے کام کریں گے. پھر امریکہ ہم سے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ خط امریکہ نے لکھا تھا, ہم آپ کو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے اتحاد میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, اور اس کو آنکھیں دکھا کر ہم کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں, اور اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کہ کیا ایسے ہی رہنا ہے, کیا اس کو یہ میسج دینا ہے کہ تمہاری مرضی سے ہی چلے گا یہ ملک, یا اس کو ایکسپوز کر دینا ہے. اگر آپ اس کو ایکسپوز کر دیں گے تو پھر وہ آپ کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچے گا. تو اینکر پرسن ارشد شریف صاحب نے یہ بہت بڑی خبر بریک کی ہے کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جس طاقت نے وہ خط لکھا تھا اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا, اور جو لوگ جو پاکستانی اس میں ملوث تھے ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا, تاکہ دوبارہ کوئی عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ بننے کا سوچے بھی نہ. اگر آج عمران خان اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخی شکست ہوگی. اس بات کو ہمیشہ تاریخ میں لکھا جائے گا, اور ملک کے محافظوں پر سوال اٹھیں گے کہ آپ نیوٹرل کیوں رہے, آپ نے پاکستان کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا, کیوں غداروں کو مسلط ہونے دیا, کیوں عالمی طاقتوں کی چلنے دی. اگر آج آپ اس کی یہ بات مان کر اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دیتے ہیں تو کل کو وہ آپ پر اس سے زیادہ دباؤ ڈالے گا, اس سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے کر آپ سے یہ مطالبہ کرے گا کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام بھی ختم کر دیں, کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ جب ہم نے مشرف سے کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم آپ کو پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے, تو مشرف نے ایسا فیصلہ لیا تھا جس کے نتائج ہمیں آج بھی بھگتنا پڑ رہے ہیں. پھر وہ یاد کرے گا کہ ہم نے پاکستان کو ڈرایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا دو ورنہ خوفناک نتائج بھگتنا ہوں گے, تو پاکستان ڈر گیا تھا, اس نے اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دیا تھا. چھوٹے موٹے کام ہم ڈالرز دے کر منوا لیتے ہیں اور بڑے کام ہم ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں. تو آج امریکہ کو ہرگز یہ پیغام نہیں جانا چاہیے, کیونکہ آج ہم ایک بڑی طاقتور پوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی ہے. امریکہ کو 99% یقین آ چکا ہے کہ وہ پاکستان سے اپنی بات نہیں منوا سکتا. یہ تو وہ ایک ٹرائی کر رہا ہے کہ دیکھو اس سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں, اور اگر اس سے ہو گیا تو پھر آپ کو اس کی ہر بات ماننا پڑے گی. تو امریکہ کو یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان کو ڈراؤ تو پاکستان بات مان لیتا ہے. امریکہ کو یہ میسج جانا چاہیے کہ پاکستان لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے, پاکستان اس کی بات نہیں مانتا. آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, جس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف وفاقی وزراء شامل تھے, اور وزیر اعظم عمران خان نے 37ویں میٹنگ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, جس کو چیئر کیا. جو چیزیں اس مراسلے میں آئی ہیں میں آپ کو اہم لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں تمام لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کے مفادات کا, پاکستان کی سوورینٹی کا حلف اٹھایا ہوا ہے کہ اس کا ہر قیمت پہ دفاع کرنا ہے, بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو کمیونیکیشن تھی, جو بلیک اینڈ وائٹ میں کمیونیکیشن تھی, ڈیمنگ کمیونیکیشن تھی, وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے, بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دی انٹرنل افیئرز آف پاکستان which was unacceptable under any circumstances. اسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا, اور پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے سربراہان سے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے یہی توقع کرتی تھی کہ وہ پاکستان کے مفادات کا دفاع کریں گے, ہر قیمت پہ دفاع کریں گے. یہی
ہر سپاہی، ہر جوان، ہر جرنیل، ہر افسر یہی حلف اٹھاتا ہے. اور کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ایک اسٹرانگ قسم کا جواب دیا جائے گا جو کنٹری ان کوشچن ہے اسلام آباد میں، اس کے سفیر کو یا چارٹی افیئرز کو، اور باقاعدہ طور پہ اس ملک کا جو بھی دارالخلافہ ہے اور تمام ڈپلومیٹک نارمز کو ملحوظ خاص سے رکھتے ہوئے نارمل چینلز کے ذریعے. اور کابینہ کا جو فیصلہ تھا 30 مارچ 2022 کا کہ پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بریفنگ کے ذریعے کانفیڈنس میں اس کو لیا جائے گا، اس کو بھی انڈورس کیا. لیکن اب اس سے بڑا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلح افواج کے تمام سربراہ وہاں موجود تھے، ڈیفنس منسٹر تھے، دیگر وزراء موجود تھے، وزیر اعظم پاکستان موجود تھے، اور یہ تو کنفرم ہو گیا. اور اگر یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے تو پھر یہ جو بلیٹنٹ انٹرفیرنس اس کے بعد شروع ہوئی اور جو تماشا پاکستان میں لگایا گیا، کیا ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ تمام چیزیں پاکستان کے خلاف غداری کے زمرے میں نہیں آتی؟ کیا ان کے خلاف غداری کا، سنگین غداری کا جو مقدمہ ہے وفاقی حکومت قائم کرے گی یا نہیں کرے گی، یا ان سب کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور ہم تاریخ 1967 میں اگر تلا کانسپیریسی کیس ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا، لیکن سیاسی مصلحت کے تحت شیخ مجیب الرحمان کو چھوڑ دیا گیا. اگر آج بھی یہی کام ہوتا ہے تو یہ ساری جو چیز ہو رہی تھی اس کو صرف پاکستان کے اندر ایک جنگ کو دھکیلنے کے لیے ہو رہی تھی. آج خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو کارروائیاں دشمن نے دوبارہ شروع کی ہیں، جہاں ہمارے بہادر بیٹے اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، ایک سلسلے کو رکنا ہوگا، اور وہ سلسلہ اسی طرح رکے گا جب ہم پاکستان کے اندر ان کے سہولت کار جو بیٹھے ہیں ان کو نشان عبرت بنائیں گے، انہیں مثال بنائیں گے، تاکہ آئندہ کوئی بھی پاکستان کے مفادات کا کسی غیر ملکی کے ساتھ مل کے سودا نہ کرے، کسی غیر ملک کا ایجنٹ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام نہ کرے. یہ فیصلے پاکستانی قوم کو کرنے پڑیں. ٹھیک ہے ارشد صاحب، اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کریں کہ یہ جو اہم اجلاس ہوا اس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف موجود تھے، وفاقی وزراء تھے، وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ کوئی مداخلت برداشت نہیں ہوگی. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.